الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق علیہ. ہم لوگ بلوغ المرام میں کتاب الصلاۃ کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ حدیث باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ سے متعلق ہے، یعنی نماز میں خشوع و خضوع پر ابھارنے والا جو باب امام ابن حجر نے باندھا ہے. اس باب میں چند حدیثیں لائے ہیں جو خشوع و خضوع پر ابھارتی ہیں انسان کو. اسی میں سے یہ حدیث بھی ہے کہ نماز میں کچھ چیزیں کرنا خشوع و خضوع کے منافی ہے. انہی میں سے نماز میں اگر آدمی کو تھوکنے کی ضرورت پڑے تو تھوکنا بھی خشوع و خضوع کے منافی ہے، الا یہ کہ آدمی بہت مجبور ہو جائے تب وہ تھوک سکتا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ آداب ہیں. دیکھیں حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو. اذا کان احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو. فإنہ یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، چپ کے بات کرتا ہے. ظاہر آدمی نماز میں ہوتا ہے تو بہت آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین سے چپ کے اپنی بات کر رہا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کسی سے چپ کے بات کر رہے ہو تو اس کے بعد آپ اس کے سامنے تھوکیں، یہ کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہوگی. اس کی آپ گویا کہ بڑی بے عزتی کر رہے ہیں، اس کی آپ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تو گویا کہ آدمی جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اسے اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. اذا کان احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو. فإنہ یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. فلا یبصقن، تو وہ ہرگز نہ تھوکے. بصق یبصق مانے تھوکنا. فلا یبصقن، تو ہرگز نہ تھوکے. بصق کروبہ سے بھی آتا ہے، یہاں پر گویا کہ نصرہ سے ہے. فلا یبصقن، تو ہرگز نہ تھوکے. بین یدیہ، اپنے سامنے، تو ہرگز نہ تھوکے اپنے سامنے. ظاہر ہے آپ کسی سے سرگوشی کر رہے ہو تو سامنے نہیں تھوکیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، تو سامنے بالکل نہ تھوکے. ولا عن یمینہ، لیکن دائیں بھی نہ تھوکے، لیکن داہنی طرف بھی نہ تھوکے. کیوں؟ کیونکہ سامنے تو اللہ رب العالمین سے گویا کہ سرگوشی کر رہا ہے، اس کی رحمت اس کے سامنے نازل ہو رہی ہے، اور دائیں پلٹ کر جب دیکھ رہا ہے تو دائیں رحمت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. دائیں رحمت کا فرشتہ ہے جو اس کی نیکیاں شمار کر رہا ہے. تو وہ آدمی جو آپ کی خدمت پہ لگا ہوا ہے، جو آپ کی نیکیاں، آپ کی اچھائیاں لکھ رہا ہے، وہ ریکارڈ اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کرے گا. آپ اس کے اوپر تھوکے تو بھی غلط ہے. تو نہ تو وہ سامنے تھوکے، فلا یبصقن بین یدیہ، وہ ہرگز نہ تھوکے اپنے سامنے. ولا عن یمینہ، اور نہ ہی اپنے دائیں. ولکن عن شمالہ تحت قدمہ، لیکن وہ اپنے بائیں جانب پیر کے نیچے تھوک لے. لیکن وہ اپنے بائیں جانب، عن شمالہ، بائیں جانب، تحت قدمہ، پیر کے نیچے تھوک لے. متفق علیہ حدیث ہے. وفی روایت او تحت قدمہ، اور ایک دوسرے روایت میں ہے کہ یا قدم کے نیچے، بائیں جانب یا قدم کے نیچے. اس روایت میں ہے کہ بائیں جانب قدم کے نیچے، یعنی بائیں پیر کے نیچے، اور دوسری روایت میں ہے کہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے. تو دونوں طرح سے صحیح ہے. اگر بائیں طرف آپ کے کوئی اور آدمی نہیں ہے، بائیں طرف کوئی اور آدمی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، آخری آدمی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ بائیں طرف تھوک دیں. لیکن اگر آپ کے کوئی اور آدمی بغل میں ہے، کسی اور آدمی کے آنے کا امکان ہے، ابھی وہاں پر مسجد کی حد ختم نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ پیر کے نیچے، بائیں پیر کے نیچے تھوک لیں گے. لیکن یہاں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ ان مسجدوں کے سلسلے میں ہے جو کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی. جو مسجدیں مٹی کی، سنگریزوں کی ہوا کرتی تھی، وہاں پر
قدم کے نیچے آپ نے تھوک لیا، اس کے بعد وہ دھول اور مٹی مل کر کے برابر ہو گئی۔ لیکن آج کی جو مسجدیں ہیں سنگ مرمر کی ہے، اس کا فرش اتنا عمدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کی قالین اتنی عمدہ ہوتی ہے، تو وہاں پر تھوکنا ایک بہت بڑی بے عزتی ہے۔ اس لیے اگر ایسا موقع آئے تو ایسی صورت میں آدمی تھوکنے کے لیے اپنے رومال کا استعمال کرے، اپنے رومال ہی میں اس تھوکے۔ اگر اس کو اپنا رومال نہیں مل پاتا ہے، رومال نہیں لایا ہے، تو اپنے اور بھی جو کچھ اس کے پاس میسر ہو، کاغذ ہو، اسی طرح سے جیسے مثال کے طور پر میں نے دیکھا حرم میں ایک صاحب کو، ایک بڑے عالم تھے، ان کو ایسی ضرورت پڑ گئی، اتفاق سے انہیں کے بغل میں تھا، تو انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اتفاق سے ان کے جیب میں مندیل نہیں تھی، رومال نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ مندیل استعمال کرتے ہیں، کپڑے کا اس کا کاغذ کا رومال ہوتا ہے، تو جب وہ نہیں پائے تو فوراً انہوں نے اپنے پگڑی کے نیچے سے شماغ جو ہوتا ہے ٹوپی نکالی اور اس میں انہوں نے تھوک لیا۔ تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دستی ہو، اسی طرح سے دستی نہ ہو تو آپ کے پاس اور کوئی کاغذ کوئی چیز ہو اس میں تھوکیں۔ آپ اس طرح کی مسجدوں میں مسجد میں بالکل نہ تھوکیں، کیونکہ یہ متعدی ہو جائے گا، اس کا اثر دور تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ہاں اگر کسی ایسی جگہ میں احتیاط میں ہے جہاں پر عیدگاہ جیسی ایسی مسجد گھیر کر کے بنا دی گئی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر اتنا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور احترام ہر ایک کا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا احترام سب سے اول پر، اس کے بعد دائیں طرف آپ کے جو فرشتہ ہے اس کا احترام، اس کے بعد عام انسانوں کا احترام بھی ضروری ہے۔ اگر حدیث ہے وعنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہہ رہے ہیں کان قرام لعائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پردہ تھا۔ قرام مانے پردہ، قرام مانے پردہ جس میں کچھ بے جان تصویریں بنی ہوں، قرام پردہ جس میں کچھ رسوم اور بے جان تصویریں، قرام پردہ جس میں کچھ بے جان تصویریں یا کچھ رسوم اور بے جان تصویریں ہوں۔ بے جان تصویروں سے مراد جیسے پیڑ کی تصویر ہو، پہاڑ کی تصویر ہو، اسی طرح سے کسی گھر وغیرہ کی تصویر ہو، تو قرام مانے پردہ جس میں کچھ رسوم بنے ہوئے ہوں۔ حضرت عائشہ کا ایک پردہ تھا، سترت بھی جانب بیتہا، جس سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو مزین کر رکھا تھا، جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو ڈھانپ رکھا تھا، جس سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آج کل بھی ہم دیکھیں گھر بناتے ہیں اور اس میں کچھ تزئین ہی کے لیے پردے لگا دیا کرتے ہیں، کچھ لوگ تو کھڑکیوں پر لگاتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے بھی لگا دیا کرتے ہیں۔ تو ایک طرح کا کپڑا تھا جو خوبصورتی کے لیے انہوں نے دیوار کی ایک طرف لگا رکھا تھا، دیوار کے پاس انہوں نے لگا رکھا تھا، خوبصورت سا کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان سے فرمایا، ترجمہ دیکھ لیں پھر سے، کان قرام لعائشہ، حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا، سترت بھی جانب بیتہا، جس سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیطی عنا قرامک ھذا، امیطی اماطہ کے معنی ہوتے ہیں ہٹانا، امیطی ہٹا لے مجھ سے، امیطی عنا ہٹا لے مجھ سے، قرامک ھذا اپنے اس پردے کو، مجھ سے اپنے اس پردے کو آپ ہٹا لیجئے، فإنہ لا تزال تصاویرہ، کیونکہ لگاتار اس کی تصویریں تعرض لی فی صلاتی، میری نماز میں سامنے آ رہی ہیں، فإنہ لا تزال تصاویرہ، کیونکہ لگاتار اس کی تصویریں تعرض لی فی صلاتی، میرے سامنے آ رہی ہیں میری نماز میں۔ رواہ البخاری، بخاری نے اس کی روایت کی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر ایسا کوئی پردہ ہے یا ایسی کوئی تزئین ہے جس کی وجہ سے نماز میں خلل ہو تو اس پردے کو ہٹا دینا چاہیے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایسا پردہ تھا جس میں جانداروں کی تصویریں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تصویروں کو عام حالات میں بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن ایسی تصویریں تھیں جو بے جان تھیں، البتہ یہ ہے کہ وہ نماز میں خلل ڈال رہی تھی، بار بار ان تصویروں کی تزئین، ان تصویروں کی بناوٹ اور اس طرح کی چیزیں جو اس میں سجائی گئی تھی دماغ میں، ذہن و تصور میں گھومتی تھی، جس کی وجہ سے نماز میں خلل ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر یہ چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، اس وجہ سے ان چیزوں کو یہاں سے ہٹا لو۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آدمی کو
اپنی نماز کی جگہ سے اس سے دور رکھنا چاہیے جس سے اس کی نماز میں خلل ہو۔ واتفقا علی حدیثها فی قصۃ انبجانیۃ ابی جہم، کہہ رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں اس حضرت عائشہ کی حدیث کے سلسلے میں جو ابو جہم کے انبجانی قصے سے متعلق ہے۔ متفقہ دونوں متفق ہیں، یعنی اس کی روایت بخاری نے کی ہے، لیکن آگے کا جو ٹکڑا ہے اس پر دونوں متفق ہیں۔ متفقہ بخاری اور مسلم متفق ہیں علی حدیثها، حضرت عائشہ کی حدیث میں، فی قصۃ انبجانیۃ ابی جہم، جو ابو جہم کی انبجانیہ کا قصہ ہے، ابو جہم کے انبجانیہ کا قصہ ہے۔ انبجانیہ کیا ہے؟ انبجانی اونی چادر، انبجانیہ اونی چادر جس میں تصویریں نہ ہوں، جس میں نقش و نگار نہ ہو، انبجانیہ اونی چادر جس میں نقش و نگار نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابو جہم کے انبجانی قصے پر دونوں متفق ہیں۔ ابھی اس کی تھوڑی سی تفصیل بتانی پڑے گی، یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی چادر ملی تھی، جو بڑی خوبصورت ریشمی چادر تھی اور اس میں کچھ اس طرح کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چادر ہدیے میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو دیکھا، چادر تو اچھی تھی لیکن ایک اس میں ساری تصویریں تھی جو آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، اپنے ہاں لٹکانا نہیں چاہ رہے تھے، تو آپ نے ان کو یہ چادر واپس کر دی کہ یہ آپ چادر ہمیں نہ دیں اور آپ ہمیں اس کے بدلے میں آپ کے یہاں جو انبجانی چادر ہوتی ہے وہ دے دیں۔ کیوں کہا آپ نے؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ اس کو لوٹا دیتے تو اسی صورت میں ان کو دل میں ایک طرح سے کھٹکا ہوتا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا، ناراض تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطرداری کے لیے ان سے کہا کہ یہ والی چادر آپ رکھ لیں، یہ میں نہیں استعمال کر سکتا، البتہ ہے کہ انبجانی چادر جو آپ کے پاس ہے وہ والی چادر مجھے دے دے۔ ٹھیک، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر اس طرح کی کوئی چادر ہے آپ کے پاس جس میں تصویریں بنی ہیں اور آپ کی نماز میں خلل ڈال رہی ہے تو آپ اس کو واپس کر دیں۔ اگر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے تو آپ اس ہدیہ دینے والے کو واپس کر دیں، اور اس کے تطیب خاطر کے لیے اگر اس کے امکان میں ہو، اس کے پاس اس کے متبادل دوسری چادریں ہوں، دوسری چیزیں ہوں، تو آپ کہہ دیں اس کے علاوہ کوئی سادہ کپڑا یا سادہ سامان ہمیں دے دیں، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ وفیہ، کہنے اس روایت میں ہے فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چادر مجھے غافل کر دی تھی میری نماز سے، اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا، یعنی نماز میں جو خشوع خضوع ہونا چاہیے تھا، نماز میں جو توجہ خالص نماز کے لیے ہونی چاہیے تھی، یہ ساری چیزیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو اس توجہ میں خلل آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس چادر کو میں سامنے نہیں رکھ سکتا، وہاں پر نہیں رکھ سکتا جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آدمی کو نماز پڑھنے کے وقت جگہ کا بھی حسن انتخاب کرنا چاہیے، چاہے وہ نفلی نماز ہی کیوں نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ایسی چیزیں ہوں جو اس کی نماز میں بار بار خلل ڈالتی ہوں، تو آدمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو دور رکھے۔ آگے کی حدیث ہے کہ نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے اور کہاں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ یہ اختلاس ہے جو شیطان اچکتا ہے، یہ ایک طرح کا اچکنا ہے، دائیں بائیں متوجہ کرتا ہے۔ لیکن کیا آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تو اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہے ہیں تو چلو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں؟ نہیں، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھنا بھی یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی خشوع خضوع کے منافی ہے۔ خشوع خضوع یہ ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے آپ نماز پڑھیں اور نگاہ آپ کے سجدہ گاہ پر ہو۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، چاہیے کہ رک جائیں لوگ، لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، چاہیے کہ ضرور بضرور رک جائیں لوگ، يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، جو اٹھاتے ہیں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف، فی الصلاۃ، نماز میں۔ لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، چاہیے کہ وہ لوگ رک جائیں، چاہیے کہ ضرور رک جائیں وہ لوگ، يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، جو اپنی نگاہوں کو نماز میں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں،
او لا ترجع الیہم، یا پھر وہ نگاہیں ان تک نہیں لوٹیں گی، او لا ترجع الیہم، یا پھر وہ ان تک نہیں لوٹیں گی، یعنی اگر وہ بار بار نمازوں میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانا جاری رکھیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور سزا ممکن ہے کہ ان کی نگاہ ہی اچک لی جائے اور پھر وہ نگاہ ان کو واپس نہ آ سکے۔ رواہ مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ تو کیا پتہ چلا اس سے کہ آدمی کو نماز میں آسمان کی طرف بھی نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ ابھی اس کو دیکھنا کہاں پہ ہے نماز میں، اس میں مختلف اقوال علماء کرام کے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ جو نصوص کی روشنی میں واضح بات ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی سجدہ گاہ پر نگاہ رکھے، جہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے وہاں پر آدمی نگاہ رکھے، ٹھیک۔ اسی طرح سے اگر اور نیچے نگاہ کر لیتا ہے، اس کے پیروں کے پاس اس کی نگاہ ہو تو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ سامنے دیکھتا ہے تو بھی یہ گناہ نہیں ہے، اگر وہ سامنے دیکھتا ہے تو بھی گناہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ بالکل ایسے بالکل سامنے دیکھے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ البتہ وہ نگاہ اپنی سجدہ گاہ پہ رکھے، اگر سامنے بھی دیکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ سامنے بھی نماز میں دیکھنا درست ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سجدہ گاہ پہ دیکھنا ضروری ہے، اگر سامنے کی طرف آدمی نے دیکھ لیا تو گویا کہ وہ گناہ ہو جائے گا، صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہم اندازہ لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قرات کر رہے تھے۔ اگر وہ سامنے نہ دیکھتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو کیسے وہ دیکھ سکتے تھے؟ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر آدمی سامنے بھی دیکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے خشوع و خضوع کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آدمی نیچے رکھے نگاہ اور جہاں اس کو سجدہ کرنا ہے وہیں پر رکھے، اس طرح سے مکمل شرافت اس کے جسم میں ظاہر ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ باقی حدیثیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کچھ سوالات کرنے ہیں تو کر سکتے ہیں۔